سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا پارٹ 22 پڑھیں گے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ریوائز کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو آسان تجوید کورس کا پارٹ 22 اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تجوید کورس پارٹ 22، جزم یا سکون کی ادائیگی کی پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، جس میں قرآنی حروف پر جزم و سکون کی ادائیگی اور خاص طور پر حروف قلقلہ یعنی ہلا کر پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جزم یا سکون کی ادائیگی کی پہچان۔ حروف کے اوپر دال کی شکل کے مشابہ مڑی ہوئی علامت کو جزم اور سکون کہتے ہیں۔ جزم و سکون والے حرف کو مجزوم اور ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر ایک آواز بن جاتا ہے، مثلا حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ جزم والا حرف ادائیگی کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت والا ہے۔ اس میں 4 قسم کے حرف ہوتے ہیں جن کے پڑھنے کے بھی 4 طریقے ہیں۔ پہلی قسم حروف قلقلہ، ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ دوسری قسم حرف مدہ، ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تیسری قسم حرف لین، ان کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ چوتھی قسم باقی حروف، ان کو مضبوطی اور جماؤ سے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے حروف مجزوم کی پہلی قسم حروف قلقلہ کی ادائیگی کی پہچان کریں اور اس کے مطابق خوب مشق کریں۔ قلقلہ کے معنی حرکت دینا، ہلانا، اور جن حروف کی ادائیگی میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور وہ حروف یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدی ہے۔ ان 5 حروف کو ادا کرتے وقت جبکہ یہ ساکن ہو تو جس جگہ سے حرف کی آواز آتی ہے وہاں 2 حصے آپس میں مل کر الگ الگ ہو جاتے ہیں، جس طرح گیند زمین پر لگنے کے بعد اچھلتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں ایک جھٹکا سنائی دیتا ہے۔ مثلا حرف با پر جزم آئے تو دونوں ہونٹ آپس میں مل کر الگ ہو جاتے ہیں اور قلقلہ ہوتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ اگر ہونٹ آپس میں ملے ہی رہیں تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ مثلا یوں پڑھنا: حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے مشق کیجئے۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، حمزہ قا زبر اق، حمزہ قا زیر اق، حمزہ قا پیش اق، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نق عن، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، با طا زبر بط، شین دو زبر شن، بطشن، شین طا زبر شط، را زبر را، شطرا، ہا الٹا پیش ہو، شطرہ، غاد با زبر غب، حا دو زبر حن، غبحن، حمزہ لام زبر ال، میم با زبر مب، المب، سا واو پیش سو، سا زیر سی، المبسوسی، حمزہ جیم زبر اج،
حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، تا با زبر تبا زبر با تبا، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری تجری، تا جیم زبر تج، ہا را زبر ہر تجہر، قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن قد حن، واو زبر و، جیم دال زبر جد وجد، نون الف زبر نا وجدنا، با لام زیر بل، حا قاف زبر حق قاف زیر قی بالحق. یہ تھی چند گزارشات قرآن حرف پر جزم و سکون کی ادائیگی اور خاص طور پر حروف قلقلہ یعنی ہلا کر پڑھے جانے والے حرف کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اب سورۃ العادیات کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، ان الانسان لربه لکنود، وانه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہے. آمین ثم آمین. میرے محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آسان تجوید کورس کے پارٹ 23 کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں. اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.